پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 8ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ ہم ہر اچھے کام سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مگر تلاوت قرآن کے وقت تسمیہ سے پہلے ایک اور عبارت پڑھی جاتی ہے جسے تعوذ کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ تلاوت کے وقت تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے ساتھ حضرت مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پوتے جناب صاحبزادہ قاری محمد انوار المصطفیٰ قاری صاحب قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ محترم قاری صاحب ہمیں آج کے سوال کے متعلق رہنمائی فراہم کریں۔ جی قاری صاحب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں صاحبزادہ محمد علی رضوی صاحب کا انتہائی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے دعوت دی۔ سامعین عزیز احتشام، جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ 14ویں پارہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اب یہاں پر مطلقاً فرما دیا گیا کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کوئی الفاظ متعین نہیں کیے گئے کہ ان الفاظ سے مانگو یا ان الفاظ سے مانگو اللہ کی پناہ۔ پھر تعوذ کے لیے تفاسیر کے اندر مختلف جگہوں پر ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کو ہم زیادہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کو رواج کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس کی مطابقت قرآنی الفاظ سے زیادہ ہے، کہ جیسے وہاں پر ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ صیغہ امر ہے اور اعوذ باللہ اعوذ یہ صیغہ متکلم ہے، تو امر کو ہٹا کر صیغہ متکلم چونکہ وہ ضروری تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اس کو لا کر تو اس کو قرآنی الفاظ کے ساتھ مطابقت دے کر اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور آپ کے سامنے پہلو رکھتا ہوں کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو نماز کے قابل بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن مجید کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ تلاوت کرنے سے پہلے شیطان کو مردود کہنے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ حق کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باطل سے ناطہ توڑا جائے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ ضرورت سے زیادہ روشن خیال لوگ جو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ وسعت خیالی ہونی چاہیے، اور ان کو اتنی وسعت مل چکی ہے کہ وہ اب کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کے روشن خیال لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے سفر کی ابتدا ہی شیطان کو برا کہنے سے ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، نبی کا گستاخ ہے، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء و علماء کا بے ادب ہے، اسے برا کہنا اور اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرنا اللہ، نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور علماء کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے شرط اولین ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہو اور ان کے دشمنوں کو برا بھی نہ کہا جائے تو پھر محبت کا دعویٰ سچا کیسے مانا جائے گا؟ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کے سوال کی کہ تلاوت سے قبل تعوذ پہلے اور تسمیہ بعد میں کیوں ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں اللہ کے غیر سے علیحدگی ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ، اور اللہ کے غیر سے علیحدگی توجہ اللہ پر مقدم ہے۔
غیر سے بیزاری نہیں ہوگی تو اللہ کی جانب پوری توجہ کیسے مبذول ہوگی؟ دوسرا یہ کہ شیطان انسان کو برے عقائد اور برے اعمال کی جانب لے کر جاتا ہے۔ تعوذ میں شیطان سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے، گویا کہ تعوذ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ یعنی تعوذ پرہیز ہے اور تسمیہ علاج، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے۔ پہلے بیماری کو رفع کیا جاتا ہے، پھر مقویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ پہلے پڑھیے اور تسمیہ اس کے بعد۔ ناظرین، قاری محمد انوار المصطفیٰ رضوی صاحب نے احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے MATV چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ و رسولہ۔